السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامات الفعل، فعل کی علامت۔ جیسا کہ ہم لوگوں نے اسم کے بارے میں پڑھا کہ بغیر ترجمہ جانے بھی اسم کو پہچانا جا سکتا ہے اگر اس کی علامات معلوم ہوں۔ ٹھیک اسی طریقے سے اگر ہم کو فعل پہچاننا ہو اور بغیر ترجمہ جانے ہم کو فعل پہچاننا ہو تو اس کی کچھ نشانیاں، کچھ علامتیں ہیں جس کو سامنے رکھ کر کے بہت آسانی سے ہم جان سکتے ہیں۔ تو علامت فعل میں ہے بیتا، فعلتی، فعلتو، فعلتا، یعنی جو تین صیغے ہیں، ماضی، واحد مذکر حاضر، واحد مؤنث غائب اور واحد متکلم۔ ان تینوں صیغوں کے آخر میں جو تا ہے وہ تا فعل کی علامت ہے۔ وہ اتت، اسی طریقے سے اتت فعل کے اندر جو تا ہے سکون کے ساتھ وہ بھی فعل کی علامت ہے۔ و یا افعلی، اسی طریقے سے افعلی جو صیغہ ہے اس کے اندر بھی جو یا ہے وہ فعل کی علامت ہے۔ و نونی اقبلن، اسی طریقے سے جو نون ہے تشدید کے ساتھ اقبلن فعل کے اندر وہ بھی فعل کی علامت ہے۔ فعل ینجلی، فعل ظاہر ہوتا ہے، اس سے ینجلی ظاہر ہوتا ہے۔ اب یہاں ایک چیز سمجھیے، یہاں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے فعل کی علامات کو ایک الگ اور انوکھے انداز میں بیان کیا ہے۔ اس کی تشریح خود شرح ابن عقیل میں آئے گا ہی، تو الگ سے اس کی جو ہے مزید تفصیلات بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پہلے تو ہم لوگ کتاب کا ترجمہ کر لیتے ہیں، دوران سبق جو باتیں آئیں گی اس کو انشاءاللہ سمجھا دی جائے گی۔ ترجمہ سب کا یہاں پہ واضح ہو چکا ہے، شعر کا ترجمہ سمجھ گئے ہیں۔ اب آگے دیکھیے، ثم ذکر المصنف، اس کے بعد مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ان الفعل، کہ فعل جو ہے یمتاز عن الاسم والحرف، الگ ہوتا ہے اسم اور حرف سے، بی تعین، تا کے ذریعے سے۔ اس کی مثال ہے جیسے فعلتو، فعلتی، فعلتا۔ والمراد بہا تاء الفاعل، تو یہاں اس صیغے کو لکھ کر کے یا اس تا کے ذریعے سے جو مراد لیا گیا ہے وہ فاعل کی تا ہے۔ وَهِيَ الْمَذْمُومَةُ لِلْمُتَكَلِّمِ، تو یہ تا جو ہوتا ہے مذموم ہوتا ہے، یعنی پیش والا ہوتا ہے متکلم کے لیے۔ مفتوحۃ للمخاطب، زبر والا ہوتا ہے مخاطب کے لیے۔ والمکسورۃ للمخاطبۃ، اور اسی طریقے سے مخاطب کے لیے مکسور ہوتا ہے جیسے کہ فعلتی۔ پہلے اتنی بات سمجھ لیجئے تو آسان ہو جائے گا یہاں پر سمجھنا۔ یہاں پر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے تا کا ذکر کیا، اس تا کو مضاف بنایا اور ایک لفظ جس پہ تینوں اعراب لگا دیے گئے، فعلتا، فعلتی، فعلتو، یہ تینوں اعراب لگا کر کے یہ بتا دیا گیا کہ یہ تین صیغے مراد ہیں۔ ہم ماضی کا صیغہ جانتے ہیں جیسے فعل، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلتو، فعلنا۔ تو واحد مذکر حاضر کا جو صیغہ ہے وہ ہے فعلتا، اس کے اندر تا پر زبر ہے۔ واحد مؤنث حاضر کا جو صیغہ ہے وہ ہے فعلتی، اس میں تا پہ زیر ہے۔ اور واحد متکلم کا جو صیغہ ہے وہ ہے فعلتو، تا پہ پیش کے ساتھ۔ تو یہ تینوں تا اصل میں تین الگ الگ صیغوں کو بیان کرتا ہے، اور صیغہ کیا ہوتا ہے؟ فاعل ہی تو ہوتا ہے۔ تو یہاں جو ہے جو کہہ رہے ہیں کہ والمراد بہا تاء الفاعل، تو یہ جو صیغہ تا ہے جو زبر زیر پیش جس پہ لکھا ہوا ہے وہ تا اصل میں فاعل کو بیان کرتا ہے۔ ہم یہ سب جانتے ہیں، فعل مضارع ماضی میں ہم نے پڑھا ہے۔ تو جو مضمومہ ہے یعنی جس تا پر پیش ہے وہ متکلم کا صیغہ ہے، جس تا پر زبر ہے وہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور جس تا پہ زیر ہے وہ واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے۔
اچھا، اب یہاں پر سوال یہ آتا ہے کہ فعلت، فعلنا، یہ سب بھی تو مؤنث کی علامتیں ہیں، یہ سب بھی تو فعل کی علامت ہے، اس کو یہاں کیوں نہیں لایا گیا؟ فعلت، تا جو ساکین ہے یہ بھی تو فعل کی علامت ہے، تو وہ آگے آئے گا، اس کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے الگ انداز میں بیان کیا ہے۔ تو پہلی مثال یہاں پر جو بیان کی گئی ہے، فعل کی علامت جو بیان کی گئی، وہ یہ کہ جو تا فعل کے اندر آتا ہے، حاضر کا ہو، متکلم کا ہو، یا مؤنث کا حاضر یا مذکر حاضر کا ہو، وہ تا جو ہے وہ فعل کی علامت میں ہے۔ اور فعل کی علامت ہونے کا مطلب یہ ہو گیا کہ اسم کے اندر ان تینوں تا میں سے کوئی بھی تا استعمال نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد بیان کیا وَيَمْتَازُ أَيْضًا بِتَاءَتَتْ، اس کے بعد مصنف رحمۃ اللہ نے کہا کہ اتت کے اندر جو تا ہے، اس سے مراد ہو گیا وَالْمُرَادُ بِهَا تَاءُ التَّانِیثِ السَّاکِنَةِ، اور اس اتت کی تا سے مراد ہے تائے ساکنہ۔ کیوں؟ کیونکہ اتت کے اندر تا پہ سکون ہے نا۔ تو اب پتہ یہ چلا کہ فعل کی علامت جو ہے آخر میں تا پہ سکون کا ہونا بھی ہے، جیسے نعمت، بعثت، یا پھر فعلت، کسرت، نصرت، یہ سارے۔ فَاحْتَرَزْنَا بِالسَّاکِینَةِ عَنِ اللَّاحِقَةِ لِلْأَسْمَاءِ، ہاں، تو فَاحْتَرَزْنَا بِالسَّاکِینَةِ عَنِ اللَّاحِقَةِ لِلْأَسْمَاءِ، تو ہم نے احتراز کیا سکون کے ساتھ، تاکہ اسماء کے ذریعے سے، تاکہ جو اسم کے ساتھ جو ہے وہ جڑاؤ ہونے سے بچ جائے۔ لاحق معنی ملنا، یعنی ہم نے پرہیز کیا سکون کے ذریعے سے فعل کا اسم کے ساتھ جڑنے یا اس سے ہٹ جانے کے طریقے سے۔ کس طرح سے؟ کہ فَإِنَّهَا تَكُونُ مُتَحَرِّكَةً بِحَرَكَةِ الْإِعْرَابِ، اس لیے کہ وہ جو ہوتا ہے، یعنی اسم کا جو تا ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی اعراب کے ذریعے سے متحرک ہوتا ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ صرف فعل کے اندر تائے سکون آ سکتا ہے آخر میں، اسم کے اندر کبھی بھی سکون نہیں آ سکتا ہے۔ اسم کے اندر اعراب جو ہوگا، عام طور پہ جو صحیح الفاظ ہوں گے اس کا اعراب عام طور پر زبر، زیر یا پیشی ہوتا ہے۔ اسم کے اندر سکون نہیں لگا سکتے، جیسے الرجل نہیں کہہ سکتے ہم، ہاں پڑھنے میں رجل بول سکتے ہیں، لیکن جب لکھنا ہوگا اعرابی اعتبار سے تو یا تو ہم اس کو الرجلو بولیں گے، یا الرجولہ بولیں گے، یا الرجولی بولیں گے۔ الرجل ہم لکھ نہیں سکتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ اسم کے اندر اگر ہم آخر میں تا لگا بھی دے تو اس تا پہ یا تو زبر یا زیر یا پیش لگانا پڑے گا، تا کو سکون نہیں کر سکتے۔ تو تا کو اگر کہیں پہ سکون آپ دیکھ لے آخری لفظ میں تو آپ کو مان لینا ہے کہ وہ لفظ یقیناً فعل ہے، اسم نہیں ہے۔ مثال دے رہے ہیں اسم کے، دیکھیے مسلمتن، وَرَأَيْتُ مُسْلِمَةً وَمَرَرْتُ بِمُسْلِمَةٍ، یہاں تینوں میں تا لگا ہوا ہے، لیکن تینوں تا پہ دیکھیے حرکت ہے، زبر، زیر، پیش۔ وَمِنَ اللَّاحِقَةِ لِلْحَرْفِ، اور اسی طریقے سے سکون بتا کر یہ بھی بتا دیا گیا کہ وہ حرف سے الگ ہو گیا۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ حرف میں بھی کبھی کبھی تا لگتا ہے، لیکن وہ تا جو ہوتا ہے وہ بھی متحرک ہوتا ہے، وہ سکون والا تا نہیں ہو سکتا ہے، یعنی تائے سکون جو ہے وہ صرف فعل پر آ سکتا ہے۔ مثال دیکھیے، لاتا و ربتا و ثمتا، یہ تینوں اصل میں حرف ہیں۔ ہم کہیں کہ یہ کس طرح کا حرف ہے؟ لاتا اصل میں لا جو ہے لائے نفی ہے، اس میں تا لگا ہوا ہے، شعر وغیرہ میں کبھی کبھی اس کو لگایا جاتا ہے جملہ اور قافیہ بندی کے لیے یا پڑھنے میں آسانی کے لیے۔ تو لاتا، ربتا اور سمتا یہ بھی ایسا ہی ہے۔ ان تینوں میں بھی دیکھیے تا پر زبر ہے، تا پر سکون نہیں ہے، تو پتہ چلا کہ حرف میں بھی اگر کوئی تا لگ جائے بائی چانس تو وہ پھر سکون کے ساتھ نہیں رہے گا۔ وَعَمَّتْ تَسْكِينُهَا مَعَ رَبَّا وَثَمَّا فَقَلِيلٌ، لیکن ایسا نہیں ہے کہ لگتا ہی نہیں ہے، ربا اور ثما کے ساتھ تا لگتا ہے، جیسے ربتا، سمتا مثال دی گئی ہے آپ کی کتاب میں، تو وہ دونوں حرف ہیں، تائے سکون ہے۔ تو آپ کہے گا کہ بھائی سکون تو آ گیا، تو کہہ رہے ہیں کہ قلیل، تھوڑا سا ہے، بہت کم ہے، اور آدمی آگے پیچھے دیکھ کر کے اندازہ لگا سکتا ہے کہ یہاں پر یہ تا سکون جو ہے وہ فعل کے لیے ہے یا پھر اسم کے لیے۔ چلیے
आगे देखिए, वयमताज़ु ऐज़न बियाई इफ़अली, और मुमताज़ किया गया फ़ेल को इफ़अली की या के साथ इस्म और हर्फ से, वल मुरादु बिहा याउल फ़ाइला, और यहाँ या से मुराद फ़ाइल की या है। व तलहक़ु फ़ेलल अमरी, और ये या असल में फ़ेल अम्र को लाहिक होता है, यानी जुड़ा हुआ होता है। जैसे इज़रिबी, और फ़ेल मुज़ारे के अंदर भी जैसे तज़रिबीना। वला तलहक़ुल माज़िया, हाँ ये या माज़ी के साथ नहीं जुड़ता है। क्या मतलब हुआ? अब आपको अगर अम्र का सेगा याद है और आप बनाने का कायदा जानते हैं तो आपको पता है कि वाहिद मुअन्नस हाजिर का सेगा कैसे बनता है। उनसुर, उनसुरा, उनसुरु, उनसुरी, राब के बाद या आ रहा है। तो ये जो या है, ये या क्या बता रहा है कि ये सेगा वाहिद मुअन्नस हाजिर का है। तो ये फ़ाइल की या हो गई, ये अलामत फ़ाइल की हो गई। तो ये या जो है ये भी सिर्फ फ़ेल की निशानी है, ये इस्म के अंदर नहीं आ सकता है। और फ़ेल मुज़ारे के अंदर भी जो या आता है वाहिद मुअन्नस हाजिर में, जैसे यंसुरु, यंसुरानी, यंसुरूना, तंसुरु, तंसुरानी, यंसुरना, तंसुरु, तंसुरानी, तंसुरूना, तंसुरीना। तो यहाँ जो या आया, ये या भी किसके साथ आ सकता है? सिर्फ फ़ेल के साथ। तो ये भी फ़ेल की अलामत हो गई। व इन्नमा क़ालल मुसन्निफ़ु, लेकिन मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने कहा या इफ़अली वलम यकुल या उज़्ज़मीरी, कि मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने इफ़अली फ़ेल की या को फ़ेल की अलामत तो बताया, लेकिन मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने ये नहीं कहा या की ज़मीर। कह सकते थे ना या की ज़मीर, तो वो कह रहे हैं कि ऐसा उन्होंने इसलिए नहीं कहा लिअन्ना हाज़िही तदखुलु फ़ीहा याउल मुतकल्लिमी, इसलिए कि ये जो या की ज़मीर है ये इस्म में वाहिद मुतकल्लिम के लिए भी तो इस्तेमाल होता है। जब ज़मीर को हम मुज़ाफ़ इलैहि बनाते हैं तो वाहिद मुतकल्लिम के लिए तो ये या इस्तेमाल हो जाता है। वला तख्तस्सु बिलफ़ेल, और ये सिर्फ फ़ेल के साथ खास नहीं, यानी याए ज़मीर जो है ये इस्म फ़ेल दोनों के साथ है, सिर्फ फ़ेल के साथ खास नहीं है। बल तकूनु फ़ीही, बल्कि उसमें होता है। जैसे अकरमनी, तो यहाँ ये फ़ेल तो हो गया, अकरमनी के अंदर फ़ेल के अंदर भी या ज़मीर आ गया। व फ़िल इस्मी गुलामी, और इस्म के अंदर भी गुलामी, मेरा गुलाम, यहाँ भी आ गया। तो पता ये चला कि याए ज़मीर जो है ये इस्म फ़ेल दोनों में आता है, इसलिए उन्होंने याए ज़मीर नहीं कहा बल्कि इफ़अली की या कहा, ज़मीर का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। वफ़िल हर्फ़ी, और हर्फ़ के अंदर भी याए ज़मीर आता है, इसलिए भी नहीं इस्तेमाल किया। जैसे इन्नी, यहाँ या आया। बिखिलाफ़ी याई इफ़अली, हाँ याए इफ़अली के ख़िलाफ़, यानी याए इफ़अली जो है वो इस्म या हर्फ के साथ नहीं आता है। फ़इन्नल मुराद बिहा याउल फ़ाइलती अला मा तक़द्दमा, इसलिए यहाँ उससे मुराद है फ़ाइल किया जो पहले हमने गुज़रा। वही ला तकूनु इल्ला बिलफ़ेल, और ये जो इफ़अली की या है यानी जो सेगे की अलामत वाली या है ये सिर्फ फ़ेल के साथ होगा, क्योंकि सेगा तो फ़ेल के लिए है। व मिम्मा युमय्यिज़ुल फ़िअला नूनु अक़बिलन्ना, और एक चीज़ और जो तमीज़ करती है, मुमताज़ करती है, अलग करती है, कोई भी तर्जमा करिए फ़ेल को, वह है अक़बिलन्ना का नून। अक़बिलन्ना का नून से मुराद नहीं सिर्फ अक़बिलन्ना का नून, यहाँ मिसाल दी गई, यहाँ मुराद है नून ताक़ीद सकीला, जो तशदीद वाला नून है वो। वल मुरादु बिहा नूनु तौकीद, और उससे मुराद है नून तक़ीद जिसको आप सकीला कहते हैं। खफीफ़तन कानत औ सकीलतन, चाहे वो नून जो है वो खफीफ़ा के तौर पे तशदीद के साथ आया हो या सकीले के तौर पर सुकून के साथ आया हो। फल खफीफ़तु, तो खफीफ़ा की जो मिसाल है, खफीफ़ा यानी सुकून वाला, उसकी मिसाल है लनस्फ़अम बिन नासिया। तो यहाँ लनस्फ़अम बिन नासिया कहिएगा, यहाँ नून कहाँ है? तो भाई यहाँ असल में लनस्फ़अन था, फिर जब नून साकिन के बाद बा आया तो नून साकिन को मीम से तब्दील करके लनस्फ़अम कर दिया गया। और सकीला की मिसाल जो तशदीद वाली है वो देख लीजिए, लनुख़रिजन्नका,
تو جنہ کے بعد نون پر جو تشدید ہے وہ نون تاکید ثقیلہ کی مثال ہے۔ تو نون تاکید ثقیلہ اور نون تاکید خفیفہ یہ دونوں بھی فعل کی علامت ہیں۔ فمان البیت، اب آخر میں خلاصے کے طور پہ کہہ رہے ہیں، تو پتہ یہ چلا کہ پورے شعر کا مطلب یہ ہے ینجل الفعل بالتاء الفاعل و تاء التانیث الساکنۃ و یاء الفاعلۃ و نون التوکیدی، کہ فعل جو ہوتا ہے ظاہر ہوتا ہے فاعل کی تا کے ساتھ، تائے ساکینہ کے ساتھ، یا فاعلہ یعنی فاعل کی یا کے ساتھ، اور نون توکید کے ساتھ، چاہے وہ سکون والی ہو یا تشدید والی ہو۔ حالانکہ نحو کی کتابوں میں فعل کی کچھ اور بھی علامات جو ہیں وہ لکھی گئی ہے، جیسے شروع میں سین کا ہونا، قد کا ہونا، سوف کا ہونا، لم کا ہونا، لن کا ہونا، تو اس کو بھی آپ اپنے طور پہ یاد رکھ سکتے ہیں۔ علامات الفعل تاء الفاعل، تاء التانیث الساکنۃ، یاء الفاعلۃ و نون التوکید خفیفۃ او ثقیلۃ۔ اب یہاں سے انشاءاللہ الحروف و اقسام الفعل، اس کو الحرف و اقسام الافعال، اس کو انشاءاللہ ہم لوگ اگلے کلاس میں بنائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔